بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی ہے۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام صورتحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا تو اس وقت تمام صورتحال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے فرمایا مجھے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے، اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرما دیا بے شک اللہ کے رسول بھی سچے اور ان کے بھائی بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار دائی کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دائی کو حکم دیا جائے کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم اور اے پسرے مظلومہ، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائی آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدارا ایسا نہ کریں، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ لے کر جائیں، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائی اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر کار اس لڑکی نے کافی پیسے اور اچھے کپڑوں کا لالچ دے کر اپنی جان چھڑائی اور دائی سے کہنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی۔ اگر اسی طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ انعام دوں گی۔ دائی اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دائیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو دائیا نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ دہرائے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دائی کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام سے نوازا اور تو مان گئی، اور پھر تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دائی گھبرا گئی، عرض کی مجھے معاف فرما دیں، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اب تم عید الاضحیٰ کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ دائیا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور لے کر جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دائیا نہ مانی۔
दाइया उस लड़की को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया कि जो कुछ गुजरा है बयान करती हो या मैं करूं? लड़की ने अर्ज की, मैं खुद बयान करती हूँ। लड़की ने बयान शुरू किया, मेरा बाप अमर बिन साद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शहीद हुआ और मेरी माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इंतकाल कर गई और फिर मैं तन्हा रह गई। हमसाये की लड़कियों के साथ मानूस होकर उन्हीं के साथ वक्त गुजारती रही। हमसाये के सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन का जिक्र है कि मैं हमसाये की चंद अंसारो मुहाजिरीन लड़कियों के साथ बैठी थी कि ज़ईफ उम्र की एक औरत एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी हमारी तरफ आई। सब लड़कियों से मिली, सबका नाम दरियाफ्त किया, सबकी खैरियत दरियाफ्त की। आखिर में मुझसे मिली, मेरा नाम भी दरियाफ्त किया। मैंने बताया कि मेरा नाम जमीला है। मेरे वालिद अमर बिन साद थे जो शहीद हो चुके हैं। मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी है। उस बुढ़िया ने पूछा, क्या तेरी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। ये सुनकर वो कहने लगी, तू कैसी लड़की है कि बगैर शोहर के जिंदा है? मेरे हालात सुनकर रोने लगी और मुझसे हमदर्दी जिताने लगी। मुझसे कहने लगी, अगर तू मेरी खिदमत पसंद करे तो मैं हाजिर हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। उस बुढ़िया ने कहा कि एक शफीक माँ की तरह मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे कोई गम ना होने दूंगी, तेरी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। मैं उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई। हर तरह से वो मेरा ख्याल रखती। मैं भी एक शफीक माँ की हैसियत से उनका एहतराम करती और उनका हर तरह से ख्याल रखती। जब रोजा इफ्तार का वक्त आया तो मैंने उसके लिए मुनासिब खाने का इंतजाम किया। बुढ़िया उस खाने को देखकर रोने लगी और कहा, ए दुख्तर, मैं तो अल्लाह वाली हूँ, मेरी ये ग़िज़ा नहीं, मुझे सिर्फ नमक और जौ की रोटी चाहिए, यही मेरी खुराक है। गर्ज के उस बुढ़िया ने हर तरह से अपनी पारसाई का सिक्का मेरे दिल में इस तरह जमा दिया कि मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन वो कहने लगी, मुझे जमाने से बड़ा डर लगता है, तू तन्हा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाजत के लिए बाहर जाऊं और तुझे कुछ हो जाए। इसलिए तुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है जो तेरा हर तरह से ख्याल रखे। अगर तू इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी को लेकर आऊं जो तेरी हम उम्र है, जो कि इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार और नमाजी है। मैंने उस लड़की की इतनी तारीफ सुनी तो बेख्तियार कहा कि उसे फौरन ले आओ, इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा और इस मोहब्बत से अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त ही अपनी बेटी को लाने के लिए रवाना हुई। कुछ देर बाद तन्हा ही वापस आई तो मैंने आते ही पूछा, मेरी बहन को क्यों नहीं लाई? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी बेटी तन्हा पसंद है, उसका सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। तेरे घर में अक्सर मुहाजिरों अंसार की लड़कियां आती हैं, इस वजह से उसने यहाँ आना पसंद नहीं किया। बुढ़िया का जवाब सुनकर मैं और ज्यादा मुतासिर हुई और मेरे दिल में उस लड़की से मिलने की तड़प और बढ़ी। मैंने बुढ़िया से वादा किया कि अब मैं किसी और को अपने घर में न आने दूंगी, आप फौरन जाकर मेरी बहन को ले आएं। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त रवाना हुई। कुछ देर बाद ही बुढ़िया एक जवान औरत को अपने हमरा लिए अंदर दाखिल हुई। उस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था, सिर्फ उसकी दो आंखें नजर आ रही थी। वो जवान औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, ये लड़की बड़ी हयादार है, इसे शर्म आती है। ये कहकर वो बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगाकर अभी आती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि बहन नकाब उतार कर आराम से बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है। उस औरत ने इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाजा खुला है, ये जो चाहती है कर दिया जाए। मैं दरवाजा बंद करके अंदर के कमरे में दाखिल हुई। वो औरत उसी तरह कपड़ा लपेटकर पलंग पर बैठी थी। मैंने हाथ से उसकी चादर खींच ली। चादर खींचते ही ये देखकर मैं परेशान हो गई कि ये औरत तो नहीं बल्कि स्याह दाढ़ी वाला एक बुलंद कामद मजबूत जिस्म का एक मर्द है। मैं उसे देखकर आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा, क्यों मुझ यतीम पर जुल्म करता है? अल्लाह का खौफ कर, क्यों मेरी रुसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जा। उसके आगे लाख इल्तिजाएं करती रही मगर उसे मुझ पर रहम न आया।
اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس ظالم نے اپنے بازوؤں سے مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا اور مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے کے لوگ باخبر ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا اور میری دوشیزگی چاک کر دی۔ وہ شخص اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساکت کرنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا، مگر خدا کے خوف سے یہ بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مقتول شخص کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا تھا۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ اللہ کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داعیہ کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں رب کریم کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے رب کریم کی قسم جھوٹی کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اب مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے ہی حال میں لوٹا دے۔ مگر دعا کے بعد بھی اس کے چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ملونہ، تو کس طرح سے تائب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف ہی نہیں کیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اپنے تمام گناہوں پر ندامت، شرمندگی اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔